قل اعوذ برب الناس۔ ترجمہ: آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں۔ دوستو، اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب کچھ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کی تھی، تو اس وقت پھر اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سورت وحی کی صورت میں نازل فرمائی۔ اور یہ وہ سورت ہے جو ویسے تو ہر شخص کو سونے سے پہلے پڑھ کے سونی چاہیے، کیونکہ یہ عمل سنت ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جس شخص پر جادو یا نظر کے اثرات ہوں تو اس کو چاہیے کہ اس سورت کا کثرت سے ورد کیا کرے، اور تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ سونے سے پہلے سورہ ناس، سورہ بقرہ اور سورہ اخلاص کی یہ تینوں سورتوں کو پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے اور انہیں ہاتھوں کو جہاں تک لے جایا جائے وہاں پھیر لے۔ اول تو یہ سنت طریقہ ہے، اور دوسرا یہ سورت ہر برائی سے پروٹیکٹ کرتی ہے، اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ سونے سے پہلے اسے پڑھ کر اور خود پر لازمی دم کر کے سویا کرے۔ اب اس کی پہلی آیت پر اگر ہم غور کریں تو اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں تمام انسانوں کے رب کی، یعنی یہاں بیسیکلی کہہ دیجئے سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، لیکن مخاطب امت کو بھی کیا جا رہا ہے۔ یہاں اسی آیت کے آخر پر غور کریں کہ یہاں اللہ پاک اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ برب الناس، لوگوں کے پروردگار کی۔ اب سوچیں یہاں یہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہاں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ کہیے کہ میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے پروردگار کی، مطلب کہ جس رب نے آپ کو تخلیق کیا ہے اسی رب نے تمام انسانوں کو تخلیق کیا ہے، مگر وہ لوگ جو بغض، کینہ جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو کر جادو کی حد تک گزر جاتے ہیں، اللہ کو بھول بیٹھتے ہیں اور خود خدا بن جاتے ہیں، تو اللہ پاک یہاں اپنے محبوب کو فرما رہا ہے کہ میں اس انسان کا بھی رب ہوں اور میں تیرا بھی رب ہوں، تو کہہ دے کہ میں پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں۔ پھر کائنات کی کسی شے میں اتنی طاقت نہیں کہ تجھے نقصان پہنچائے۔ دیکھیں پیاری بہنوں، جادو ہوتے ہیں کیونکہ جیسے جنات میں نیک اور شر پھیلانے والے دونوں پائے جاتے ہیں، ویسے ہی انسانوں میں بھی کچھ ہوتے ہیں جو اللہ کو بھول چکے ہوتے ہیں، جو جادو کی حد تک آ جاتے ہیں، جو گمراہ ہوئے ہوتے ہیں اور پھر شر پھیلانے لگتے ہیں، برے اعمال کرنے لگتے ہیں، کیونکہ در حقیقت وہ رب کائنات کو بھول چکے ہوتے ہیں، جس کا عذاب انہیں جہنم کی شکل میں اللہ پاک آخرت میں عطا فرماتا ہے۔ تو میری بہنوں، یہ آیت ہمیں کیا سکھا رہی ہے کہ جب بھی ہمیں علم ہو کہ ہم پر جادو کروایا جا رہا ہے یا کسی کی بری نظر ہے ہم پر، تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس رب کو یاد رکھنا ہے، صرف اسی سے مدد مانگنی ہے۔ اور کیسے مانگنی ہے یہ ہمیں کلام اللہ بتا رہا ہے، یعنی قرآن پاک بتا رہا ہے کہ جب تم پر جادو کیا جائے تو تم اپنے اور اس جادو کرنے والے یعنی تمام انسانوں کے رب کی پناہ میں آ جاؤ، پھر کوئی نہیں جو تمہیں نقصان پہنچا سکے۔